نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ قصص کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا کسی حد تک۔ موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہے جو پھر یہاں پہ تفصیل سے آیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ جو بچپن میں ان کا گزرا، یعنی کس طریقے سے جب وہ پیدا ہوئے اور ان کی والدہ نے ان کو بچایا، اور وہاں سے پھر وہ فرعون کے دربار میں پلے بڑھے، یہاں تک کہ جب وہ نوجوان ہوئے تو پھر اس وقت کا ایک واقعہ بھی اس میں نقل ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ چھڑانے کے لیے گئے ایک بنی اسرائیلی کو، کہ جو لڑائی کر رہا تھا ایک قبطی کے ساتھ، جو فرعونی قوم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا قبطی۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے طور پہ بچانے کی کوشش کی بنی اسرائیلی کو، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی اچھا اب آواز آ رہی ہے؟ تو اپنے طور پہ تو انہوں نے بچانے کی کوشش کی بنی اسرائیلی کو، لیکن یہ ہے کہ وہ اس چکر میں ایک مکہ اسے مارا ہے قبطی کا، تو وہ مارا گیا، اسی وقت ختم ہو گیا۔ دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اگلے ہی دن نکلے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیلی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے لڑائی کر رہا ہے کسی اور قبطی کے ساتھ۔ اس پہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ شخص ہی بیسیکلی جھگڑالو ہے، لیکن یہ ہے کہ اب دیر ہو چکی تھی، اور یہ شخص جو ہے یہ خود ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایکسپوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس قبطی کو کہ یہی وہ شخص ہے جس نے تمہارے بھائی قبطی کو مارا تھا کل۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو قتل کرنے کی سازش یا پلاننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے فرعون کے دربار میں، اور فرعون کے ایک درباری ہی ہوتے ہیں جن کا ذکر آگے بھی آئے گا، مومن آل فرعون، وہ ان کو خبر دے دیتے ہیں کہ آپ کے قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر ہجرت کرتے ہیں مدین کی طرف۔ مدین میں پھر ان کو جو ہے ایک ٹھکانہ ملتا ہے۔ اب تقریباً 10 سال کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو نبوت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں فرعون کے پاس۔ تو یہ سارے واقعات ہم نے دیکھ لیے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر آئے تو وہ یہ کہنے لگے تم تو صرف گڑا گڑائے جادو لے کر آئے ہو، یہ تو صرف جادو ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، میرا رب جانتا ہے، ٹھیک ہے تم نہیں مانتے بے شک نہ مانو۔ فرعون کہنے لگا درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو میں تو کسی رب کو نہیں مانتا، انا ربکم الاعلیٰ، وہ کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں، یہاں پہ خدا تو میں ہوں۔ اور ساتھ جو ہے نا تنزن جو ہے یہاں پہ وہ فرعون نے کہا کہ اے حامان، اب یہ حامان کون تھا؟ حامان اس کا بڑا اہم وزیر تھا، ٹھیک ہے، تو اسے حامان سے کہتا تو میرے لیے ذرا مٹی کا ایک مٹی کو آگ سے پکا کر ایک بڑا محل تو تعمیر کر تاکہ میں ذرا چڑھ کے اوپر دیکھ لوں کہ موسیٰ کا خدا ہے بھی کہ نہیں، یعنی اس طرح وہ تنزن یہ بات کرتا ہے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ سچوں میں سے ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ تو اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹ کر نہیں آئیں گے، مطلب یہ لوگ جو ہے تکبر کر رہے تھے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا، اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ تو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت متعلق مدد نہ کیے جائیں گے۔ یعنی اب یہ لوگ جو تھے یہ خود بھی جہنم میں گئے اور بہت سے لوگوں کو جہنم میں لے کر گئے، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں جو اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی تورات اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اس پہ تبصرہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد تفصیلی واقعہ ہے جو کہ سورہ قصص میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، یعنی آپ طور کی مغربی جانب نہیں تھے جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا یا وحی کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی تھی، تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یعنی یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اپنی نگاہوں سے تو یہ کبھی بھی نہیں جان پاتے، یہ تو ہم نے آپ کو جو ہے انفارمیشن دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہے، اس طرح کی اور بڑی بڑی قومیں جو ہیں
وہ ہم نے پیدا کی، اور ان پر جو ہے جب بات پیش کر دی گئی، حق ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے اور ایک کافی لمبا عرصہ گزر گیا، تو پھر اچانک ان پہ عذاب آیا۔ اور نہ آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے۔ یعنی آپ اس وقت جو نہیں موجود تھے مدین کے اندر، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہے، تقریباً 9 سے 10 سال وہاں پہ وہ رہے، تو آپ تو اس وقت ان کے درمیان موجود نہیں تھے، اور نہ تو آپ طور کی طرف تھے جب کہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ جو ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ باتیں، یہ خبریں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے آپ ان لوگوں کو ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو یہ سب باتیں ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی، تو یہ کیا اٹھتے کہ یار اب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا۔ یعنی یہ روز محشر میرے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا نا، جو عرب میں لوگ رہتے تھے، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا بڑے عرصے سے۔ ان کے ایک رسول تو تھے اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو بنی جرہم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن اس کے بعد کافی عرصہ یہ ایسی حالت میں رہے کہ ان کے درمیان کوئی رسول جو نبی موجود نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نہ آتے تو یہ ہم سے کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں ہے، کہ ہم اب آپ کی آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے، یعنی اگر اب رسول بھیجتے تو ہم تو ایمان والے ہو جاتے۔ تو اب جواز ان کے پاس نہیں رہا، اب ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی اب وہی جو الٹی سیدھی قسم کی جو ان کی فرمائشیں تھیں کہ بھئی اس طریقے سے ہو جائے، اگر مطلب یوں کر دیا جائے تو پھر مان لیں گے، یعنی اپنی طرف سے وہ طرح طرح کے وہ معاملات پیش کرتے تھے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کیسے مانیں جبکہ آپ وہ نہیں لے کے آئے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے تو ان کو کون سے لوگوں نے مان لیا تھا؟ مطلب 6 لاکھ یہودی تھے وہاں سے نکلے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے کتنے تھے؟ مطلب ٹھیک ہے، صرف وہ جو جب جہاد کا حکم ہوا تو 2 ہی لوگ کھڑے ہوئے نا ان کے ساتھ، یوشع بن نون اور غالب بن یکرنہ۔ تو مطلب حق کا ساتھ دینے والے تو بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو آپ سے باتیں کر رہے ہیں نا، یہ صرف باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے ماننا نہیں۔ اچھا، اس نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ یہ تو دونوں جادوگر ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ کیونکہ انہوں نے یہ بات کی مشرکین مکہ نے کہ ہم تو جو ہے نہیں مانیں گے، نہ پہلے ہم نے تورات کو مانا نہ قرآن کو مانا، ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم پھر اپنے پاس سے وہ کتاب لے کے آ جاؤ کہیں سے، اس سے بہتر کتاب ہے تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو امی ہو، ٹھیک ہے۔ تو تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہو اس نصیحت کو، اس ہدایت کو۔ تو یہ ساری باتیں ان کو سمجھائے گی۔ اگر آپ یہ تیری بات نہ مانے تو یقین کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین کر لیں، یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بہکاوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو وہ بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی معاملہ دیکھ لینا مسلمانوں کا کیا ہے کہ ہم کون سا کوئی دین پہ عمل کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ نفس نہیں چاہتا نا، مطلب ٹھیک ہے۔ اللہ کے جو احکامات ہیں، شریعت ہے، وہ تو ایک بوجھ ہے ہمارے اوپر، تو وہ اس پہ عمل پیرا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب ہم نے اپنے نفس کو جو ہے اپنا مطیع کر لیں اور شیطان کی باتوں میں نہ آئیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم بھی تو سرکشی کر رہے ہیں، جیسے کہ ان کا معاملہ تھا، مانتے تو تھے اللہ تعالیٰ کو لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے، ساتھ سرکشی بھی کرتے تھے۔ تو یہ انسان کا معاملہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے بات مانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نفس پرستی کرتا ہے، جیسے چاہو جیو ہے جی۔ آج کل تو سلوگن یہی ہے نا کہ جیسے چاہو جیو، اور یہ تہذیب جو ہمارے اوپر نافذ ہے اس کا بھی سلوگن یہی ہے کہ یو آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، بس آپ کسی کو ہارم نہ کریں۔ فزیکل ہارم اگر نہیں کرتے آپ تو آپ جو مرضی چاہیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب پرنسپل ہے تو یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام کا جو پرنسپل ہے وہ کیا ہے جی؟ بندگی ہے۔ یعنی ہم یہاں پہ آزاد نہیں ہیں بھائی، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہاں، جتنی آزادیاں ہمیں اللہ نے دی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ اصول جب تک کہ ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھے گا نا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اس وقت تک یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں دین کی۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے برابر پیدر پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام ہم بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اس کی
آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی ہے وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اے رب کی طرف سے مطلب حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے تو ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں، یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر پائیں گے۔ یعنی یہ لوگ تھے کچھ جو حبشہ سے آئے تھے، یہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے جب اسلام کی بات وہاں پہ پہنچی، اور مسلمان جو ہے ہم بتا چکے ہیں کہ اس وقت تک جو ہے ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، تو وہاں کیونکہ مسلمان موجود تھے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ملاقات بھی کی ہو مسلمانوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ نیت ان کی یہ تھی کہ وہ بات کو سمجھیں اور اسلام قبول کریں، اور آئے اور انہوں نے نصیحت قبول کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، اس پہ جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے تحسین فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں تو دوہرا اجر ملے گا۔ یعنی اہل کتاب کے لیے یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے بات کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اگر تو وہ اپنے دین پر، یعنی اگر عیسائی تھے وہ پہلے عیسائی دین کے اوپر چل رہے تھے اور نیک نیتی سے چل رہے تھے، اور صحیح جو مطلب شرک نہیں کر رہے تھے اور صحیح نیک نیتی سے چل رہے تھے، تو ان کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور جب اسلام انہوں نے قبول کیا، جب اسلام ان کے سامنے پیش ہوا اور انہوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، تو اس کا بھی اجر ملے گا، تو دگنا اجر ان کو ملے گا۔ تو اس لحاظ سے ان کا مقام جو ہے وہ عام مسلمان سے بھی بڑھ کے ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا، تو اللہ نے یہاں پہ دوبارہ سے ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دگنا اجر دیا، اور ان کی کچھ صفات بھی بیان کی کہ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ بےہودہ بات کان میں پڑتی ہیں ان کے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں، تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ بات اصل میں اس وقت ہوئی تھی جب یہ مسلمان ہو گئے تو ابو جہل اور یہ جو سارے دیگر سردار تھے یہ آ کے پھر ڈانٹنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جب اسلام قبول کر کے جب واپس جانے لگے تو راستے میں انہوں نے پکڑ لیا یہ ابو جہل وغیرہ نے کہ تم کیسے جو ہے عجیب و غریب لوگ ہو، ناہنجار لوگ ہو، تم جو ہے بدبخت لوگ ہو کہ تم جو ہے وہاں سے آئے تھے اور یہاں پہ ملنے کے لیے اپنا دین بھی تم نے چھوڑ دیا اور یہ اجنبی دین تم نے قبول کر لیا۔ تو اس پہ جو ہے انہوں نے بڑے باوقار انداز میں کہا کہ بھئی آپ کو ہمارے سے کیا مسئلہ ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم جاہلوں سے زیادہ جو ہے بحث وغیرہ نہیں کرتے، آپ السلام علیکم ہم جا رہے ہیں بس۔ تو ان کی پوری بات کو اگنور کر کے وہ چلے گئے، اور ایک طرح سے منہ پہ تماچا ہی مارا نا ان کے کہتے ہیں، یعنی ایک طرح سے تماچا اس لیے تھا کہ دیکھو باہر سے تو لوگ آ کے حق کو قبول کر کے جا رہے ہیں، اور جو گھر کے لوگ ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ حق کو قبول نہیں کر رہے، تو ایک طرح سے یہ بھی ان کے اوپر ایک عبرت کا معاملہ تھا کہ یہ سمجھیں کہ دیکھو ہم شاید غلط ہی ہوں۔ تو یہ 20 لوگوں کا وفد جیسا ذکر میں نے کیا کہ یہ وہاں سے آیا تھا حبشہ سے اور پھر اسلام قبول کیا، تو یہاں سے یہ ان کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے انکار کی اصل وجہ بیان کی جا رہی ہے اور اللہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس بات کو ہمیں اب سمجھنا ہے کہ اس وقت کا جو پولیٹیکل، اکنامک، سوشل سسٹم کیا تھا۔ عربیہ کے اندر جو ہے معاملہ یہ تھا کہ قتل و غارت عام تھی، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ کوئی بھی قافلہ ویسے بس جا رہا ہو تو کم چانسز ہوتے تھے کہ وہ بچ کے نکل جائے گا، وہ لوٹ لیا جاتا تھا، ٹھیک۔ بدامنی اپنے پیک پر تھی، لیکن قریش کا اگر قافلہ جا رہا ہو تو کوئی اس پہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ ہونا ہوتا تھا تو قریش ہی وہ فیصلہ کرتے تھے، دوسرے کسی قبیلے کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ فیصلہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ قریش جو تھے ان کو وہاں پر ایک ایسی ہیجمنی حاصل تھی، ایک ایسی اتھارٹی حاصل تھی جو اور کسی قبیلے کو نہیں تھی، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی۔ وہ کیا وجہ تھی جی؟ کیا وجہ تھی جی؟ کیونکہ قریش جو تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور خانہ کعبہ میں ان تمام قبائل کے بت پڑے ہوئے تھے جو عربین پینسولا میں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ بس 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر۔ اب 360 بت جو ہیں، چلو 360 قبائل نہیں، 300 قبائل کے تو ہوں گے، ہر قبیلے کا بت جب خانہ کعبہ میں پڑا ہوا ہے تو آپ خود امیجن کریں کہ آپ کا خدائی جب کسی قبیلے کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ اس سے کیسے لڑائی مول لے سکتے ہیں؟ تو یہ ہی بنیاد تھی ان کی طاقت کی، ان کی جو پولیٹیکل پاور تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ہے دوسروں کے جو بت تھے وہ خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، وہ ان سے کوئی مستی نہیں کر سکتے تھے، لڑائی نہیں کر سکتے تھے۔ تو دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جتنی بھی یہ ٹریڈ ہوتی تھی، اینشین ٹریڈ، یعنی ایسٹ ٹو ویسٹ کی جو ٹریڈ ہوتی تھی،
اس کی ایک جو پورٹ تھی وہ یمن کے اوپر، یمن کے آج بھی آپ دیکھیں گے میپ پہ تو یمن جو ہے ایک بہت بڑی پورٹ ہے، تو یمن میں آتا تھا سارا سامان ایسٹ سے، چائنا سے اور فار ایسٹ سے، یہ سارا سامان جا کے ڈاک ہوتا تھا یمن میں، اور یمن سے لے کے پھر آگے شام تک کا جو راستہ ہے یہ عربیہ سے گزرتا ہے، اور دوسری بڑی جو پورٹ تھی وہ شام کی تھی، وہاں سے ویسٹ سے سارا مال آتا تھا۔ تو اب ایسٹ سے سارا مال آئے گا کہاں پہ؟ یمن میں، اور ویسٹ سے جو آگے مال ڈسٹریبیوٹ ہوگا آگے، یا ادھر سے جو مال آئے گا وہ آئے گا شام میں۔ اب شام اور یمن کے درمیان یہ جو لنک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹریڈ جو تھی اس کی ساری جو ٹھیکے ہوتے تھے وہ کس کو ملتے تھے؟ قریش کو ملتے تھے obviously۔ بھئی کون جو ہے بڑا کوئی اگر مطلب وہ ہے مطلب ٹریڈر ہے، وہ ایسے قبیلے کو یہ ٹھیکہ دے دے جس کا بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا، اس کا جو قافلہ ہے مال ہے، تو ڈیفینیٹلی کون دے گا کسی اور کو ٹھیکہ؟ لیکن قریش کا نام چلتا تھا، قریش کا سب کو پتا تھا کہ ان کا نام ایسا ہے کہ ان کے قافلے کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ یہ تو صرف ایک ہی بندے کو ہمت تھی نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے ہیں تو انہوں نے پھر ان کے اوپر حملے کرنے شروع کیے ہیں، ورنہ اور کسی کے اندر کیا ہمت تھی کہ وہ کچھ کر سکتے۔ تو یہ اس پہ وہ آخرکار میں جو کچھ لوگ تھے نا، کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈبز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بس ڈٹے ہوتے ہیں اپنے، کچھ لوگ جیسے سمجھدار جو تھوڑے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے پاس آئے اور نے کہا دیکھیں بات سمجھیں، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بتوں کو توڑ دو، یہ سارے بت ختم کر دو، سارے بت ختم کر دیے تو یہ تو ہمیں ختم کر دیں گے، یہ تو ابھی تو ہمارے نیچے ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، یہ ہم بت توڑتے ہیں تو یہ تو ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اور پھر ساری جو ویلتھ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ تو آنا بند ہو جائے گی۔ تو یہ اصل مسئلہ تھا، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اگر بات مان لیں تو ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں، ہمیں تو وہاں سے اڑا دیں گے یہ لوگ۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھے نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ یہ سارا جو ان کو ملا ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ان کی پولیٹیکل پاور ان بت پرستی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ تو ہم نے ان کو دی ہوئی ہے، وہ تو ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ حرم جو بھی حرم کے اندر ہوگا اس کو امان نصیب ہوگا۔ تو یہ ناشکری کر رہے ہیں اس بات کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ عزت پالیں گے۔ جیسے آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ آج ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، آج ہم جناب ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، امریکہ کے سامنے جاتے ہیں، چائنا، پتہ نہیں اب تو کوئی بھی نہیں رہا جس سے ہم نے بھیک نہ مانگی ہو، خیر سے ہم تو ایکسپرٹ ہو گئے ہیں اب اس میں، بلکہ شاید اب تو بنگلہ دیش کے پاس بھی چلے جائیں اگر موقع ملے ہمیں تو۔ لیکن ایک چیز ہم نے کبھی نہیں کرنی، وہ قسم کھائی ہوئی، اللہ کو راضی نہیں کرنا، باقی در در کی ٹھوکری کھانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ اللہ کی وجہ سے ہے بھائی، یہ کسی اور وجہ سے نہیں تھا جو تمہیں ہم نے یہاں پہ اتھارٹی دی ہوئی تھی، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنے عیش و عشرت میں اترانے لگی تھی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے تو تم بچنے والے نہیں ہو، اور یہ ہے ان کی رہائش کی جگہ جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب چیزوں کے وارث۔ تو آپ کا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے۔ ام القریٰ، یعنی کسی جو بھی ایک بڑا علاقہ ہے اس کی جو ام القریٰ ہوتی ہے، جو بڑی بستی ہوتی ہے، اس میں کوئی پیغمبر ضرور آتا ہے۔ تو اب سب سے بڑی بستی تو قریش کی تھی اور اس میں اللہ کے رسول آ چکے تھے، تو جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں جو ہے ظلم و ستم پر لوگ جو ہیں کمر کس ہیں۔ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے، اور ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی میں کچھ تنگی بھی ہو جائے لیکن آخرت بچ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے نا، یہ تو اچھا سودا ہے۔ لیکن دنیا سنور جائے اور آخرت برباد ہو جائے تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جس سے وہ قطن پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جس سے ہم نے زندگانی دنیا کے کچھ یوں ہی سے فائدہ دے دیے، بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا ہوا حاضر ہوگا۔ تو خود سوچو، اب یہ قریش کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم یہ بات کر رہے ہو، یہ چیز ہمیں محبوب ہے جب تک کہ وہی بات ہے نا، اصول جو ہم نے پڑھا تھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی اصل کو نہیں پا سکتے۔ ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، ہمیں بھی کچھ چیزیں محبوب ہیں، ہم ان کو قربان کرنے کو تیار ہیں، تو یاد رکھیں پھر دین میں آپ کو ترقی ملے گی، آپ کا دل سینہ، آپ کا جو سینہ ہے وہ اسلام کے لیے کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے گا۔ ہر بندے کی کچھ محبوب چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں کیا محبوب ہے؟ ہمیں اپنی عیاشی محبوب ہے، ہمیں انٹرٹینمنٹ محبوب ہے، ہمیں انفوٹینمنٹ محبوب ہے، ہمیں اپنا کمفرٹ زون محبوب ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں یار سیریس تھاٹ ہم نہیں لے کے آنا چاہتے، آج کا زمانہ تو یہی ہے، آج کہتے ہیں یار بس ٹک ٹاک کا زمانہ ہے نا، بس وہ
شغل ملا کے دیکھتے رہے بس. تو شغل ملے سے باہر نہیں آنا چاہتے آپ, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں محبوب ہے. انسان کی جو فطرت ہے وہ اس میں یہ چیز ہے, فطرت تو نہیں سرشت میں, فطرت تو پاک ہے انسان کی, لیکن سرشت میں یہ چیز ہے کہ وہ ذرا انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ پسند کرتا ہے. تو بہرحال اسے قربان کرنا پڑے گا تبھی پھر اسلام سمجھ میں آئے گا. جیسے ان کا معاملہ تھا, ان کے لیے محبوب چیز یہ تھی جو ان کا اقتدار تھا, ان کی ہیجمنی تھی. اللہ کہتے ہیں کہ تم قربان کرو گے تو پھر ہی تم پاؤ گے اسلام کو. تو یہ جو فضیلتیں تھیں قریش کو, اگر اس کو لسٹ کر لیں کہ انصاب عرب کے والے سے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے, چنانچہ پیر زادے مانے جاتے تھے. اسماعیل علیہ السلام سب جانتے تھے کہ وہ یہاں کے جد امجد ہیں, بڑے جو ہے وہ لیڈر تھے یہاں کے. پھر قصی بن کلاب کی حسن تدبیر سے یہ کعبے کے متولی بن گئے. تو یہ عرب کے سب سے بڑے بت خانے کے مجاور تھے. یہ قصی بن کلاب ان کے بڑے بزرگ تھے جن کی تدبیر سے پھر جو ہے ان کو کعبے کی تولیت ملی تھی, یعنی کعبے کی چابیاں ان کو ملی اور ان کو ان کا نظام جو ہے کعبے کا نظام انہوں نے سنبھالنا شروع کیا. جی اچھا, یہ غلطی سے ہو گیا, جزاک اللہ خیر, اس کو علیہ السلام کریں. چنانچہ ان کو سیاسی اور معاشی بالادستی حاصل ہو گئی. اس دوران ایران اور روم کی کشاکش سے عرب کے زمینی راستے کو تجارت کے حوالے سے اہم مقام حاصل ہو گیا تھا. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایران اور پرشینز اور رومنز کی لڑائی ہو رہی تھی. اس میں کیا ہوا تھا کہ دیگر ٹریڈ روٹس جو ہے بند ہو گئے تھے. یہ 2-3 اور ٹریڈ روٹس بھی تھے, یعنی جیسے سی ٹریڈ بھی تھی ایک جو کہ ریڈ سی کے ذریعے سے ہوتی تھی, اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی. اس لیے سارے کے سارا جو اب جو ٹریڈ کا معاملہ تھا وہ عربین لینڈ روٹ سے ہی ہو رہا تھا. تو اس لحاظ سے بھی عربوں کو بڑی, جسے کہتے ہیں نا کہ عربوں کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا. اور جیسی تجارت روم اور یونان اور مصر شام کی, چین اور انڈونیشیا, مشرقی افریقہ, یہ سارا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسٹ ٹو ویسٹ جو ٹریڈ تھی, اس کے سارے راستے ایران نے بند کر دیے تھے. ایک راستہ بحر احمر کا تھا, تو وہ بھی یمن پر قبضے کے بعد ایران نے روک دیا. ٹھیک ہے, اب صرف ایک یہ جو ہے عربین پینسولا کا جو ہے روٹ رہ گیا تھا. تو ایک ہی راستہ بچا تھا کہ عرب مشرق سے مال کو لے جا کر رومی علاقوں تک, اور وہاں سے مال لے جا کر مشرقی بندرگاہوں یعنی بحر عرب اور خلیج فارس کی بندرگاہوں یعنی یمن تک جو ہے پہنچائیں, جہاں سے پھر یہ مشرق کی طرف جاتا تھا. تو جو ہے مکہ اس بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن چکا تھا اس وقت. یعنی اس وقت جو ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے, واقعی اس وقت تو مطلب مکہ جو تھا وہ سینٹر آف دا انٹرنیشنل ٹریڈ تھا. تو خیر, مشرکین کو وعیدیں سنائی گئی اور انہیں ایک دفعہ پھر مدلل دعوت دی گئی. اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں گئے, جن پر بات آ چکی ہے وہ جواب دیں گے کیا رب یہی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا, ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے ہوئے تھے. اب وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم تو خود ہی بہکے ہوئے تھے, ظاہر بات ہے ان کو بھی ہم نے بہکانا ہی تھا نا. تو یہ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو بہکایا, تو یہ تو فضول بات ہے. ہم آپ کی سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں, یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ہم تو مانتے ہی نہیں ہے کہ ہماری عبادت کرتے. تو کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ, وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے. شریک 2 ہی قسم کے ہو سکتے ہیں نا, یا تو وہ اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بت تھے, بت نے تو کچھ نہیں بات کرنی, یا تو کوئی بزرگ تھے جن کے نام پہ انہوں نے جو ہے قبریں بنائی تھیں یا بت بنائے تھے. تو اگر یہ ان کو بھی پکاریں گے, اور اگر وہ واقعی وہ نیک بزرگ تھے, تو وہ کیوں ان کی بات سنیں گے؟ وہ تو کبھی بھی یہ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بعد لوگ ان کو خدا کا درجہ دے دیں گے. تو اس لیے وہ تو انکار کر دیں گے, اللہ تعالیٰ یہ تو ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. اور سب عذاب دیکھ لیں گے, کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے. اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا. جب نبی آئے تھے تمہارے پاس علیہ السلام, تو تم نے کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر پائیں گے. ہاں, جو شخص توبہ کر لے, ایمان لے اور نیک اعمال کرے, یقیناً نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ ہی کے لیے پاکی ہے, وہ بلند تر ہے ہر چیز سے جو جس سے لوگ شریک کر رہے ہیں. ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے. وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے, اسی لیے فرمانروائی ہے, اور اسی طرح تم سب جو ہے اسی کی فرمانروائی ہے, اور تم سب جو ہے اسی کی طرف آخر لوٹ کر جاؤ گے. آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر جو ہے دن ہی دن کر دے, سوائے اللہ کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے. اچھا, رات ہی رات کر دے, یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنی قدرت کے مظاہر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو سوچو تو صحیح کہ اگر تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات ہی رات کر دے اور دن آئے ہی نہ قیامت تک, تو کوئی ہے جو دن لا سکے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھے کہ یہ بھی تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے, ٹھیک ہے, رات آئے ہی نہ, تو سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے کر آ جائے جس میں تم آرام حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اسی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دی ہیں تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے.
اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، تو ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حق اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور جو کچھ یہ گھڑ رہے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ تو یہ آخری بات جو سمجھائی گئی ہے مشرکین کو۔ اب ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کی، اور اس کا نام تھا قارون، ٹھیک ہے، یعنی سمجھ لیں کہ اس زمانے کا بل گیٹس یا ہمارا ملک ریاض، ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے ملک ریاض سے کافی ملتا ہے یہ بندہ۔ تو اس کا نام جو ہے بائبل میں کورا بتایا ہے، قارون، ٹھیک ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا بھائی تھا، یعنی کزن تھا، اور یہودی روایات میں سے یہی آتا ہے کہ اس کے جو خزانے جو ہیں، اس کی کنجیاں جو ہیں وہ تقریباً 300 خچر اٹھایا کرتے تھے۔ قرآن نے بھی یہ بتایا کہ اس کے خزانے کتنے تھے، یہ تو پھر پتہ نہیں، وہ تو اس کا امیجن نہ کریں کہ خزانہ اس کا کتنا بڑا تھا، حجم کتنا بڑا تھا۔ بہرحال قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کے خزانے کی جو کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، وہ بھی ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ تو جو عیسائی روایات ہیں ان کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 300 خچر جو ہیں مطلب لدے ہوتے تھے صرف اس کے خزانے کی چابیوں سے۔ تو اس پہ امیجن کر لیں کہ یہ کتنا بڑا جو ہے اسٹیٹ تھا۔ اچھا یہ تھا، یہ بنی اسرائیلی ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن یہ فرعون کا بڑا خاص بندہ تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی فرعون جتنے بھی اپنے کام کرواتا تھا نا مطلب بنی اسرائیلیوں سے، تو اس کے سارے جو ٹھیکے تھے وہ قارون لیتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا ٹھیکیدار تھا، مطلب ملک ریاض تھا اس اپنے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرعون کے جو ڈوبنے کے بعد اس کا مقام وہ نہ رہا تھا، ظاہری بات ہے جب فرعون ڈوب گیا تو اب یہ بچ گیا، کیونکہ یہ بنی اسرائیلیوں میں سے تھا، ہے تو ایسے ساتھی تھا یہ انہی کا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ بنی اسرائیلیوں میں سے تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اس نے کراسنگ کر لی تو بچ گیا۔ لیکن اس کا مقام تو اب وہ نہیں رہا نا جو پہلے تھا، جب فرعون کے زمانے میں تو اس کو بڑی بڑی رسپیکٹ حاصل تھی۔ تو اس پہ یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے نا پھر بغض رکھنے لگا، ایک نفرت سی ہوگی اسے۔ اچھا ظاہراً بڑا عالم بنتا تھا، مطلب بڑا زبردست، نہیں آپ دیکھیں نا ایسے بندے جو ہوتے ہیں سیٹھ ہوتے ہیں بڑے، آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے میں تو جناب ٹوپی پہن کے بہترین جناب شریف بندے بنے ہوتے ہیں، لیکن باہر جب جاتے ہیں تو چھری تیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو جو ہے خوب لوٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو بڑا عالم بندہ تھا، تورات جو ہے بہت پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن سب جو دکھاوا تھا۔ کبھی یہ بھی کہتا کہ ان کو نبوت ملی ہے تو کیا میرے پاس مال نہیں ہے، یعنی یہ نبوت لے کے آ گیا تو میرے پاس تو مال ہے، اس کو اپنے مال پہ بڑا زوم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا حکم نافذ کیا، جب تورات کے احکامات آئے، تو میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ تمام شریعتوں میں یہ احکامات تو رہے ہیں، ان کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی تھی۔ جیسے زکوٰۃ ہمارے لیے ہے، اب ہمارا ایک نصاب ہے باقاعدہ کہ وہ 7.5 تولے سونا ہے یا جو بھی وہ سارے معاملات ہیں، ان کے ہاں بھی تھا، لیکن نصاب وغیرہ ڈفرینٹ ہوگا۔ تو زکوٰۃ کا جب حکم نافذ کیا تو اس پر یہ بڑا جو ہے بڑا چیخا، ٹھیک ہے، تو اور کہا کہ اب ہم سے ہمارے مال بھی چھینے جا رہے ہیں، یہ نوبت آ گئی ہے۔ اور اس پر اوروں کو بھی ساتھ بنانے کی کوشش کی، ایک جتھا بنانے کی کوشش کی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس حوالے سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور اس میں اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو اب کوئی جانتا نہیں تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا پرسنالٹی ہے۔ اس نے جناب ایک طوائف جو تھی اس کو کچھ پیسے دیے، مال دیا، اسے کہا کہ تم نے نا بھری محفل میں زنا کی تہمت لگا دینی ہے موسیٰ پہ۔ لو جی، اب وہ جو تھی طوائف، ایک دفعہ بڑے مجمع میں اس نے جناب زنا کی تہمت لگا دی موسیٰ پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب اس کو گھور کے جب دیکھا اور 2-3 باتیں کی، وہ کانپنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا جی مجھے قارون نے پیسے دیے تھے، تیری موسیٰ سے جلال تھا نا، اور موسیٰ کو کون بندہ جو ہے اس طرح کی بات کر سکتا؟ تو ایک دم جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا گھور کے اسے، بس ادھر ہی اس کی جناب کانپنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا جی، تو اس طرح اب اس کا جو نفاق تھا وہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ کیا اصل حقیقت اس کی کیا ہے۔ تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پرجلال واز کہا، جس کا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے بدعا دی اور اسے اپنے خزانوں اور گھر سمیت جو ہے زمین میں دھس گیا۔ اب یہ پورا واقعہ کیسے رونما ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت بدعا دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو نیست و نابود کر دے۔ اب اس کے بعد یہ نہیں بچا، لیکن وہ سارا واقعہ کیسے ہوا، قرآن اس کا بڑا زبردست نقشہ پیش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، ٹھیک ہے، قارون تو تھا قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ، یعنی ایک پورا جتھا جو تھا وہ مشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، یعنی قوم کے کچھ نیک لوگ اس کے پاس گئے، جب غالباً اس وقت گئے ہوں گے جب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم نافذ کیا ہوگا، تو گئے اس کے پاس کہ دیکھو اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ۔ پھر تجھے سارا مال تو اسے تھوڑے کہہ رہے ہیں دے دے،
تو اس میں سے زکوٰۃ نکال دے، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے خدا کے بندے، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، ٹھیک ہے، دنیاوی حصہ بھی رکھ، تجھے سب سارا مال تو نہیں چھین رہے تجھے، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی کچھ اچھا سلوک کرنا، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ کر۔ یہ اس لیے کہا گیا ہوگا جب اس نے وہ جتھا بندی کرنے کی کوشش کی تو اس نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو جتھے بندی نہ کرو، اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ تو قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ، میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ تم باتیں کرتے ہو، وہی کمزور لوگوں کی باتیں ہیں یہ کہ جناب یہ تمہیں کیوں نہیں مل سکا، مجھے کیوں مل گیا، یہ میں نے علم سے اپنا حاصل کیا، اپنی محنت سے حاصل کیا، یعنی اتنا تکبر اس کے اندر آ گیا تھا۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں والوں کو غارت کر دیا؟ یہ کیا ہے، چھوٹا موٹا ایک قارون ہی ہے نا، پیسے بہت آ گئے اس کے پاس، لیکن ہم نے تو بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی، تو یہ کیا چیز ہے جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی لے کر آئے؟ اس کے پاس تو ان کے پاس تو خزانے ہی بہت زیادہ تھے، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کی باس پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی جب ان کے اوپر وقت آ جاتا ہے آخری۔ اچھا، اب قارون جو تھا اس نے ایک ایسی حرکت کی جو پھر اللہ تعالیٰ کو ظاہری بات ہے بالکل پسند نہیں آنی تھی۔ قارون کو جب اس طرح کی یہ ساری باتیں لوگ کر رہے تھے تو اپنی جو ہے نا عزت کو بڑھانے کے لیے ایک دفعہ اس نے کیا کیا، ایک ایگزیبیشن وہ جو ہے نا لگانے کا پلان کیا اپنے خزانوں کی، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ سارے خزانے جو ہے نا اپنے وہ سارے نکالے، ڈسپلے پہ لگائے، اور خچروں کا ایک بڑا سلسلہ، ایک پورا جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی کئی خچر جو ہے اس نے جو ہے وہ ایک لائن میں لگائے، اور ان کے اوپر جو اپنے خزانے ڈسپلے پہ لگائے، اور اس پمپ اینڈ شو کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں ذرا راؤنڈ لگاؤں نا ذرا بنی اسرائیل کے اندر، تاکہ پتہ چلے کہ میں ہوں کون، ان کو پتہ کیا ہے کہ قارون کیا چیز ہے۔ تو پس قارون جو ہے پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا، تو اس وقت جو تھے دنیا دار جو لوگ تھے ان کی رال ٹپکنے لگی، جیسے آج ہوتا ہے نا کہ بنا سپورٹس کار دیکھی، اوہ یار بڑا نصیب والا بندہ، ٹھیک ہے، یا پھر یہ تو بڑے پیسے ہیں یار اس کے پاس۔ تو دنیاوی زندگی کے جو متوالے تھے کہنے لگے کہ کاش کہ ہمیں بھی اس طرح کا مل جائے جیسا کہ اس کو ملا ہے، یہ تو بڑی قسمت کی بات ہے، بڑا قسمت والا ہے جی یہ قارون۔ لیکن علم جو والے جو تھے، جو نیک لوگ تھے، انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ کیوں ایسی باتیں کریں؟ تم بھی اب جو ہے اس نے وہ تو پمپ اینڈ شو کے ساتھ نکلا ہی ہے، تم بھی اس کے چکر میں آگے اور جو ہے رال ٹپکنے لگی ہے تمہاری۔ تو جو ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، ان کے لیے بہتری ہوتی ہے، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر اور سارے والے ہوتے ہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اب وہ جو اپنے اس پورے جوبن کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک کیا ہوا کہ زمین جو ہے وہ پھٹی ہے، شک ہوئی، اور اس سارے کے سارے خزانوں سمیت نیچے گر گیا۔ اب یہ ایک ایسا سین تھا جس نے جب لوگوں نے دیکھا تو ان کے لیے عبرت ہو گئی، اور زمین نے دسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ جو لوگ کل اس کے مرتبہ بڑے وہ جو آرزو کر رہے تھے نا، وہ جو یہ تو بڑے قسمت والا ہے، اب ان کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے، وہ کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دسا دیتا، تو کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ وہ بھی لائن پہ آ کے انہوں نے کہا جی بالکل جی، اللہ تعالیٰ کی بات ہی ماننی چاہیے۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کرتے تھے جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، حدیث میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو اس پہ پاؤں رکھے گا اللہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور اس کی بے شمار پھر جو ہے مثالیں موجود ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے اور کچھ ہدایات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ٹھیک ہے، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ اب یہ کب نازل ہو رہی ہے یہ بات؟ سورہ قصص جو نازل ہوئی ہے یہ تقریباً جو ہے سمجھ لیں کہ اس زمانے میں ہے کہ جب ہجرت حبشہ ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑے مشکل معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ آپ کو پہلی جگہ پہ لانے والے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ اگر میرا رب اس سے بھی خوب جانتا ہے، ربی اعلم من جاء بالہدی من هو فی ضلال مبین، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی پر ہے۔ یعنی آپ کو دوبارہ آپ کا اصل مقام مل جائے گا، مطلب آپ کو دوبارہ سے عزت ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پیشن گوئی کر دی کہ آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ تو آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل جو ہے کی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں،
آپ یہ بھی تو دیکھیں، آپ کو تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ آخری نبی بنیں گے، آخری رسول بنیں گے ہمارے، تو ہم نے آپ کو اپنے کرم سے جو ہے یہ عطا کیا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی ہیں تو اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیں، اور شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا معبود کسی اور کو معبود نہ بنانا، نہ پکارنا، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مگر اسی کی جو ذات ہے وہ باقی رہے گی، اسی کے لیے فرما روائی ہے، تم اسی کی طرف جو ہے لوٹائے جاؤ گے۔ اب آگے سورہ عنکبوت آ رہی ہے۔ سورہ عنکبوت جو ہے یہ بھی تیسرے دور میں ہجرت حبشہ کے آس پاس نازل ہوئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے بلکہ پہلے نازل ہوئی، اور اس وقت آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے مشکل حالات تھے مسلمانوں کے لیے۔ تو بڑی مشکلیں تھیں اور تنگیاں تھیں مسلمانوں کے لیے، تو اہل ایمان کو ہمت دلانے کے لیے اور ان کی استقامت کو بڑھانے کے لیے صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کا ایک خاصہ ہے، اور یہ اپنی ذاتی مطلب ایکسپیرینس سے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب یہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا اللہ کی توفیق سے، تو شروع میں ظاہری بات ہے یہ پریشرز کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ایک داعی اللہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو بات وہ کر رہا ہے اور دوسروں کے بھلے کے لیے کر رہا ہے، لیکن لوگ سنتے نہیں، اور لوگ جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ چیز انسان کو اندر سے ختم کر دیتی، کھا جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ عنکبوت جتنی تسلی دی تھی اس زمانے میں، اور مطلب یہ ہے کہ کسی اور جگہ سے وہ تسلی نہیں ملی۔ تو سورہ عنکبوت میں خاص ایک بات ہے، اس میں جو ہے وہ ایسی باتیں شیئر کی گئی ہیں جس سے انسان کو اتنی تسلی ملتی ہے، وہ بالکل جو ہے اطمینان کے ساتھ پھر اپنا کام کر سکتا ہے۔ تو سورہ عنکبوت اس لیے نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو ضعیف ایمان والے لوگ ہیں ان کو جھنجھوڑا گیا ہے، منافقوں کو تنبیہ کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو تم باز آ جاؤ، اور اہل ایمان کی ہمت بندائی گئی ہے، اور کافروں کو بھی جو ہے سمجھایا بھی گیا ہے، ان کو ڈرایا بھی گیا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان نوجوانوں کو جو اس وقت مشکلات درپیش تھیں ان کا حل بھی پیش کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی قصوں سے بھی یہ سمجھایا گیا کہ گھبراؤ نہیں، جو تمہارے ساتھ حالات ہو رہے ہیں پہلے بھی ان کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، تمہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے جیسے کہ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، اور ہجرت کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ان کی ہجرت ہونے والی تھی اس لیے اس کے کچھ فضائل بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ ہمت ہو کہ وہ ہجرت کر سکے، توحید اور آخرت پر مدلل دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ تو اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ حضرت خباب بن ارت یہ بہت مشہور صحابی ہیں، غلام صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمت والے صحابی تھے۔ ان کا بھی معاملہ بڑا مشکل تھا اس وقت۔ حضرت بلال کے ساتھ جو ہو رہا تھا بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت بلال کو آپ کو پتہ ہے کہ جلتی ہوئی ریت پہ جو ہے لٹا کر پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا اور پھر گھسیٹا جاتا، اور ان سے کہا جاتا کہ تم دین حق کو چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو کفار نے اپنے اوباش بھیجے، اور باقاعدہ انہوں نے جو ہیں لوہے کی جو سیخیں ہیں ان کو گرم کر کر کے ان کی کمر پہ کھبویا تھا، اس لیے ان کے بیک پر جو ہے نا وہ باقاعدہ وہ سوراخ تھے، مطلب یہ لوگ دیکھ سکتے تھے۔ اور ایک اور وقت بھی ایسا ہوا تھا جب ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ تم دین حق کو چھوڑو۔ لیکن آج ہمارے لیے کتنی نعمت ہے، آج ہم اسلام قبول کیا ہوا، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم نے کوئی ایک مطلب جو ہے نا مشکل بھی نہیں سہی، لیکن ان لوگوں کے لیے دیکھو کتنی مشکل تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ یہ دین کے اوپر کھڑے ہو رہے تھے ایسے۔ تو ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا گیا، اور ان کو وہیں پہ لٹائے رکھا، اور ان سے مطالبہ تھا کہ تم دین حق کو چھوڑو، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ان کی کمر کی جو چربی ہے، یعنی بیک کی جو چربی ہے وہ پگھلی ہے، اس سے وہ کوئلے بجھے ہیں، تب معاملہ ختم۔ تو جب اتنی سختیاں ہو رہی تھیں، اتنی مشکلات تھیں، تو خباب بن ارت جو ہیں، وہ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، اور سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں بھی ہے، صحیح روایت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آخر مطلب خود امیجن کریں نا کہ اتنی مشکلات سے یہ گزر رہے تھے یہ لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کے ان سے کہتے ہیں کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہے؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں غصے میں ہوں، لیکن اس معاملے میں غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ان سے کہا کہ اے حباب، تم جلدی مچا رہے، تم سے پہلے ایسے بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اور جو جو وہ تھے نا آرے، اس سے ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، تب بھی وہ دین حق پر رہے۔ ایسا بھی ہوا کہ جو لوہے کی کنگھیاں جو تھیں ان سے جو گوشت تھے نا جسم کے وہ ادھیڑ دیے گئے، تب بھی وہ حق پر قائم رہے۔
تم جلدی مچا رہے ہو۔ ذرا امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو وہ حالات نہیں آئے، تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، یقیناً جو ہے ایسا ہو کے رہے گا، یعنی خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے حضر موت تک بے کھٹ کے سبق کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے۔ تو یہ تو ڈانٹ پڑی اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑی نا وہ اس صورت کے بالکل آغاز میں آ گئی۔ اب ذرا دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ لوگوں نے کیا حساب لگا لیا ہے، یعنی یہ مسلمانوں نے یہ حساب لگا لیا ہے کہ صرف اس بات پہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے بس، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ کیسے تم نے حساب لگا لیا، کہاں سے تم نے یہ دل میں سوچ لیا کہ مسلمان ہونا آسان ہے؟ ٹھیک، اقبال یہ کہا کرتے تھے کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے میرے اوپر، کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ لا الہ کی لا الہ کا حق ادا کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہم تو ظاہری بات ہے بس وہ ٹھنڈے میٹھے مسلمان ہیں نا، مطلب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لا الہ الا کے تقاضوں پہ کھڑے نہیں ہو رہے، جو کھڑا ہوگا تو پھر اس کے لیے مشکلات ہیں۔ تو اللہ فرماتے تم نے حساب کیسے لگا لیا ہے مسلمانوں کہ تمہیں صرف اس بات پر کہ تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تاریخ انسانی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور اس کے لیے آسائشیں ہوئی، کبھی ہوا ہے یہ؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ کو بتانا کہ میرے اوپر یہ وحی آئی ہے، اور انہوں نے اپنے کزن ورقہ بن نوفل سے ملوایا تھا، ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم تھے، وہ تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، تو وہ جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں اس دن موجود ہوں جب آپ کو آپ کے یہ خانہ والے نکال باہر کریں گے اور میں آپ کو پناہ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ یہ کیسے مجھے نکالیں گے، یہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تم نے صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے، ہم نے جو تورات اور انجیل اور جو سابقہ کتب میں پڑھا ہے کہ جو بھی یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے کھڑا ہوا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم کیسے تم نے حساب لگا لیا کہ تمہیں میں چھوڑ دوں گا صرف اس بات پہ کہ تم کہتے ہو کلمہ پڑھ لیا تم نے لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، یاد رکھو کال کھول کے سن لو، میں نے آزمایا ہے ان سے پہلے لوگوں کو بھی، میں پہلے بھی آزماتا رہا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جب تک کہ میں یہ چاند پھٹک نہیں کر لوں گا کہ تم میں سے اپنے دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور کون ہے جھوٹا، اس وقت تک میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ آزمائش آ کے رہے گی۔ تو یہ ہے جی قرآن کی ایک بہت بڑی آیت اور بہت بڑا اصول، حق و باطل کے اس معرکے میں جو ایمان پہ کھڑا ہوگا اس کے لیے مشکلات ہوں گی، ہاں جو کھڑا ہو جائے گا اللہ کو ساتھ لے لے گا تو یہ مشکلات آسان ہو جائیں گی، اتنا مشکل نہیں ہوتا پھر جب انسان کھڑا ہو جائے، لیکن شروع میں مشکل تو لگے گی۔ تو یہاں پہ یہ ڈانٹ پڑی اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ تو کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ اچھا یہ جو کچھ اور لوگوں نے بھی حساب لگایا ہوا کافروں نے کہ اس طریقے سے جو ہے اس طریقے سے ہماری مخلوق پر ظلم کرتے رہیں گے اور ہم ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں گے، نہیں، یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں جیسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ تعالیٰ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، جس کو امید ہے، جس کو پتہ ہے کہ آخرت ہونے والی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہر جو قوم ہے اس کا ایک آخری وقت آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی اسٹرگل کر رہا ہے یاد رکھو ہے مسلمانوں فائدہ اسی کا ہوگا۔ یعنی یہاں پہ دل میں بات آ جاتی ہے نا کہ یار یہ کیا مشکل پڑ گئی ہے، اب کلمہ پڑھ کے مشکلات سہنی پڑیں گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہ سہو، ٹھیک ہے، تو تم اپنا وبال خود کرو گے، جو ان مشکلات کو سہے گا، اس کے لیے اسٹرگل کرے گا، اس کو فائدہ اسی کو ملے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یاد رکھو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تم نہ کرو اللہ اور قوم لے کے آ جائے گا، لیکن یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے اگر تم سمجھو۔ اور جن لوگوں نے یقین کیا اور سنت کے مطابق کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ پھر آگے اس وقت جو نوجوانوں کا ایک ایشو تھا اس کو ایڈریس کیا گیا، کچھ مسلمان جو ہیں کچھ نوجوان مسلمان ہو گئے تھے، تو ماں باپ جو تھے وہ کافر تھے اور ماں باپ ان پہ پریشر ڈال رہے تھے کہ تم اسلام چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت میں اب وہ کیا کریں بیچارے، مطلب مسلمان ہیں، اب والدین کہہ رہے ہیں کہ جناب تم اسلام چھوڑ دو،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو انسٹرکشنز دی کہ ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت اللہ کرتے ہیں. ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لو جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو ان کا کہنا ماننا ضروری نہیں ہے. نہ مانو، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبردار کر دوں گا. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا. یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک بے شک کرو ماں باپ سے، لیکن ان کی بات نہیں ماننی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس بات کو مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کمزور مسلمان ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مشکل پڑتی ہے تو لوگوں کی طرف سے اللہ کی یہ پڑی ہوتی ہے مشکل، لوگ جو ہیں اللہ کے دشمن جو ہے ان کو یہ ظلم سے دوچار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس پہ دھوئی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہ لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، کوئی فائدہ ہو جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر اہل ایمان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہی منافقانہ طرز عمل، اگر حالات ٹھیک ہیں تو ساتھ ہو لیے، نہیں حالات ٹھیک تو پھر پیچھے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ لوگوں کی سینوں کی باتوں کو اللہ جانتے نہیں ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے. جن کے دل میں ایمان ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں ان کو، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ معاملہ یہاں تک نہیں رہے گا، ہم تو جانتے ہی ہیں لیکن اس دنیا میں ہم ان کو ایکسپوز بھی کر کے رہیں گے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یقیناً اگر اس میں شک ہے تمہارے ذہن میں تو ان کو نکال دو. میں اس دنیا میں ہی یہ جو ہے ڈسٹنکشن، یہ سیپریشن کر کے رکھوں گا کہ ایمان والے اور نفاق والے کون ہیں. آخرت میں تو یہ ہونی ہی ہے، روز محشر بھی یہ ہونی ہے. کیسے ہونی ہے یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا روز محشر یہ جو چانٹی کیسے ہوگی، کس جگہ پہ ہوگی؟ پل صراط پر ہوگی. جزاک اللہ خیر. جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر رہے گا اور منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا. کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. اچھا، یہ کچھ لوگ تھے جو نوجوانوں سے آ کے نا، یہ ان کے جو سردار تھے وہ آ کے کہتے تھے کہ یار یہ تم جو ہے کیا مسئلہ تمہیں، ٹھیک ہے تم یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر تم نہیں مانو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو جہنم میں چلے جاؤ گے، تو ہم گارنٹی لیتے ہیں تمہارے جو برے اعمال ہیں ہم اپنے سر لے لیں گے، بس چھوڑ، ٹینشن ہی ختم، جو قیامت ہوگی نا تو تمہارے گناہ ہم لے لیں گے بس. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور وہ جو دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. یہ بات تو ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کے بوجھ یہ اپنے سر لینے والے نہیں ہیں. جو کچھ یہ گھڑ رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باس پرس ہو کے رہے گی. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اب یہاں پہ جو ہے اب کچھ ایسی باتیں تاریخ انبیاء علیہ السلام سے ہمیں بتائی جا رہی ہیں جس سے دل کو تسلی ہوتی ہے. سب سے پہلی بات جو یہاں بتائی گئی، اور میں سوچتا رہا شروع میں جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ کیوں بات شیئر کی گئی ہے، کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام کے بارے میں اور یہاں پہ کوئی انفارمیشن نہیں شیئر کی گئی. باقی سب تفصیلات آپ کو دیگر وہ صورتوں میں مل گئی ہیں، لیکن یہاں صرف ایک انفارمیشن شیئر کی گئی ہے. وہ کیا ہے ذرا دیکھیں، اور وہ پڑھ کے انسان کو تسلی ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم نے یقیناً نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. وہ ان کے درمیان دعوت دیتے رہے کتنے سال؟ 950 سال. ٹھیک ہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. پھر جو ہے ان کو ہم طوفان سے پکڑا اور یہی ظالم تھے. بس یہ بات. اب یہ بات کتنی تسلی والی ہے کہ یار ہمیں تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے دعوت دیتے ہوئے اور ہم ابھی سے جناب ہمت ہار رہے ہیں. اور وہ اللہ کا بندہ، وہ 1 ملینیم پوری، مطلب 950 سال وہ بندوں کو دعوت دیتا رہا، اللہ کے بندوں کو. اور اس کے باوجود اس کی جو سٹرگل تھی، اس کا جو رزلٹ نکلا وہ کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ تھے، 70-80 لوگ تھے. تو یار ہم اگر دعوت دے رہے ہیں اور کچھ بندے نہیں آ رہے تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ تم ان سے تو بہتر ہو نا، تمہارے حالات ان سے تو بہتر ہیں. ابھی صحابہ کرام کو دعوت دیتے ہوئے 6-7 سال تو گزر چکے تھے، اور پھر بھی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 40-50 لوگ تو تھے اس وقت صحابہ ساتھ تھے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو 6-7 سال ہوئے ہیں، وہ 950 سال دعوت دیتا رہا اللہ کا بندہ. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کمپلین کس بات کی ہے؟ محنت کرو، کام کرو آگے. ٹھیک ہے. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ضمناً بیان کیا گیا، لیکن اس میں جس انفارمیشن کو شیئر کیا گیا وہ بڑی زبردست ہے، وہ آگے آئے گی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تمہیں کوئی حکمت ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو.
اور جھوٹی باتیں دل سے گڑھ رہے ہو، سنو جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو، وہی رازق ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو، اسی کی طرف تم جو ہے لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی رضا کس طرح اللہ نے کی؟ پھر اللہ کا اعادہ کرے گا، اللہ دوبارہ جو ہے اس کو تخلیق کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کس طرح اور اللہ تعالیٰ نے ابتداً پیدائش کی ہے۔ پیدائش کے جو سلسلے جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں، ہر آن انسان جو ہے تخلیق کے مظاہر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کے ساتھ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ چاہے وہ عذاب کرے، جس پر چاہے وہ رحم کرے، سب اسی کی طرف جو ہے لوٹائے جائیں گے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، نہ ہی کوئی ساتھی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اس کی ملاقات کو چھٹلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم کا جواب اس سب دعوت کے مقابلے میں کیا تھا کہ کہنے لگے اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ جب ساری بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے بت خانہ ان کا توڑ دیا تو یہی فیصلہ انہوں نے کیا کہ مار دو۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اور اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب یہ سارا جو ان کی جو دعوت تھی اپنی قوم کو، اس کو سمرائز کر دیا گیا، لیکن جو انفارمیشن ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا تھا وہ آنے والی ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا۔ ایک تو یہ بات انہوں نے کی کہ دیکھو جو تم نے اللہ کے سوا الہ بنا لی ہے نا، مجھے بھی پتا ہے کہ اصل میں تم کیوں چمٹے ہوئے اس کے ساتھ، کیونکہ تم نے ان کو دنیاوی زندگی میں آپس میں مودت اور تعلق کی بنیاد بنا دیا۔ اسے کہتے ہیں سوشل کوہیژن تھیوری۔ سوشل کوہیژن، کسی بھی سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی کامن بات ضرور ہونی چاہیے جس پہ سوسائٹی اکٹھی ہو سکے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو پھر یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر دو قسم کی فورسز ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورسز، ہوتی ہیں سینٹریفیوگل فورسز۔ کچھ ایسے نظریات ہوتے ہیں جو قوم کو یونیفائی کرتے ہیں، اور کوئی ایسے نظریات ہوتے ہیں جو قوم کو ڈس انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر جو ہے سینٹریپیٹل فورس کیا ہے جی؟ اسلام ہی، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے پاس کوئی سینٹریپیٹل فورس نہیں ہے۔ اچھا ایرانیوں کے پاس سینٹریپیٹل فورس کیا ہے؟ ایرانی تہذیب، ایرانی زبان، ٹھیک ہے؟ عربوں کے لیے سینٹریپیٹل فورس کیا ہے؟ اسلام کے علاوہ، اسلام تو چلو ہے، لیکن اسلام کے علاوہ کچھ اور سینٹریپیٹل فورسز بھی ہوتی ہیں جو یونیفائی کرتی ہیں قوم کو۔ ایران کے لیے ایرانی نیشنلزم ہے، ایرانین زبان ہے، ایرانین تہذیب ہے۔ ترکوں کے لیے ترکی تہذیب ہے، ترکی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو سینٹریفیوگل فورسز تو ہیں یہ ساری، جو یہ سندھی، بلوچی، پٹھان، یہ سب مطلب ملٹیپل ایتھنیسٹیز ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں مطلب اسی طرح مطلب جو ہے معاملہ ہے، سب لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہمیں حقوق مل جائیں، ہمیں جو ہے وہ حقوق نہیں دیے گئے، یہ سب کا گلا بھی ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ ہے بھی، لیکن سینٹریپیٹل فورس جو ہے وہ ایک اسلامی ہے۔ تو اس لیے یہ کانسیپٹ جو یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سینٹریپیٹل فورس جو ہے نا سوسائٹی کی، وہ یہ بت پرستی ہے، اسی کے اوپر تمہاری پوری سوسائٹی کا فیبرک چل رہا ہے، اس لیے تم نے اس کو چھوڑ رہے۔ لیکن کہتے ہیں ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، لیکن یاد رکھو کہ قیامت والے دن تم ایک دوسرے کا جو ہے انکار کر دو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے وہ انفارمیشن شیئر کی جو اور کہیں پہ شیئر نہیں ہوئی، فَآمَنَ لَهُ لوط۔ اوے مسلمانوں، اور میرا سب سے بہترین پیغمبر جس کو میں اپنا دوست کہتا ہوں، خلیل اللہ کہتا ہوں، جو سٹینڈرڈ ہے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کو کیا حکم ہے کہ ابراہیم کی اتباع کرو۔ ابراہیم کا یہ مقام ہے، وہ جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں۔ اتنی عظیم پرسنالٹی، کتنے بندے تھے ساتھ جی اس کے؟ ایک بالکل ایگزیکٹلی انفارمیشن اللہ نے شیئر کر دی، ورنہ ہمارے پاس اور کوئی ڈیٹا نہیں تھا کہ ہم اس میں جان سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے۔ اب یہ ہم اکثر سوال آتا ہے نا، تو قرآن نے واضح کر دیا فآمن لہو لوط، ان کے اوپر صرف ان کے اپنے بھتیجے لوط ایمان لے کر آئے تھے۔ تم تو ان سے بہتر ہو بھائی، تم تو پھر کوئی تمہارے پاس 40-50 بندے ہیں، تو پھر کمپلین کس بات کی ہے؟ وقال انی مہاجر الی ربی، اور اس پہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری طرف ہجرت کرنے والا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، تو ہی قدرت والا ہے اور حکیم ہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام پر حضرت علیہ السلام ایمان لائے، وہ کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے، اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو
یعنی ابراہیم جو تھے علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کی ہے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں بھی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں ثواب دیا، اور آخرت میں تو وہ سارے لوگوں میں سے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اگین لوط علیہ السلام کا واقعہ اس خاص کانٹیکس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کی زندگی کا بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو انسپائر کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہمت بندھانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے ذرا نوٹ کریں آپ، میں اب سے آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ خود ہی نوٹ کر لیں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم دیکھو وہ کام کرتے ہو، اپنی قوم سے کہا وہ کام کرتے ہو جو کسی نے بھی نہیں کیا، یعنی تم ایسی فاشی والا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم جو ہے مردوں سے اپنی شہوت رانی پوری کرتے ہو، تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ۔ اب یہاں پہ اس پورے فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے لوط علیہ السلام کے ذریعے سے۔ آخر یہ زنا اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم اس پہ کچھ بات کریں گے، یہ زنا اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے، اور اسی کے ساتھ آپ جوڑ لیں کہ جو ہم جنس پرستی ہے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تو راستے کو روکتے ہو۔ اب یہاں پہ بڑی اچھی بحث کی ہے اسکالرز نے کہ اصل میں دیکھیں کہ یہ جو اتنا بڑا مسئلہ اللہ کے لیے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک خاص تعداد میں انسانوں کو پیدا کرنا ہے، یہ تو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بنی آدم جو ہے ان کی کتنی ارواح ہیں جنہوں نے آخر دنیا میں آنا ہے انسانی شکل میں، لیکن یہ جو سارا اللہ کا پلان ہے، یہ گرینڈ پلان ہے، یہ اللہ نے مشروط کر دیا ہمارے ایک ایکٹ کے ساتھ، یعنی اس میں ہمیں اللہ نے شریک کر لیا ہے اس لحاظ سے کہ ہم ایک وہ ایکٹ کریں گے تو وہ کام ہوگا۔ تو اب جب زنا پھیلتا ہے یا یہ جو ہم جس پرستی کے سارے معاملات پھیلتے ہیں، ایسے رویے جب پھیلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ افزائش نسل میں کمی آتی ہے، یعنی لوگ جو ہیں پھر ظاہری بات ہے آگے اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گرینڈ پلان میں ایک طرح سے یہ رکھنا پڑتا ہے، یہ اللہ کے اس گرینڈ پلان کے خلاف ایک عالم بغاوت ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے تھوڑا بہت ہنٹ ہمیں ملتا ہے، لیکن واللہ عالم اس کی اصل سیورٹی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ نے خود بتایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، لیکن یہاں پہ وتقطعون السبیل، راستے کو تم کاٹتے ہو، وتأتون فی نادیکم المنکر، ٹھیک ہے، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ یہاں پہ وہ ساری باتیں وہ قوم نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تو لیا، بس کان پک گئے ہمارے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری جو ہے مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کرنے والے ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ یہاں جو ہیں ہم انہیں خوب بخوبی جانتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، لوط علیہ السلام کو ہم بچا لیں گے۔ اب یہاں پھر کچھ بات جو ہے فرشتے بتا رہے ہیں کہ بلوطن قال ان فیہا لوطا، انہوں نے کہا جی کہ لوط کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان میں کیا ہے، لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہاں اس کی بیوی کے علاوہ ہم سب کو بچا لیں گے، ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب یہ رسول جو ہے پیغمبر لوط کے پاس پہنچے، سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک واہلک الا امرأتک، دوبارہ دہرایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو لوط علیہ السلام جو ہیں ان کی بیوی تک ان کے ساتھ نہیں بچی، تم تو پھر ان سے بہتر ہو نا، تمہارے لیے تو بھی پھر آسانیاں ہیں۔ وہ اللہ کا اتنا بڑا پیغمبر، ان کے ساتھ قوم کا تو بندہ تو کوئی تھا ہی نہیں، اپنے گھر والے بھی نہیں مطلب بچے پورے طریقے سے، ان کی بیوی بھی نہیں بچی۔ تو کانت من الغابرین، یہ بات کو دہرایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور اس میں بھی تسلی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو یہ بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے قرآن جو ہے ان آیات کے اندر یہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کچھ باقی قوموں کو بھی ذکر فرماتے ہیں مشرکین کو تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ اور مدینہ کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، قیامت کی دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کر دیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، یعنی تم ان کے گھروں کو دیکھتے ہو، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں راستہ کر کے دکھا دیں۔ تو یہاں پہ عاد اور سمود کے گھروں کا ذکر ہے، مکانات کا ذکر ہے۔ سمود کے مکانات کا ذکر تو اس لیے ہے کہ وہ تو ابھی تک ہیں، لیکن عاد کے مکانات ابھی تک دریافت نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، شاید وقت آئے گا کبھی کہ عاد کے مکانات بھی دریافت ہوں گے، جو بڑے بڑے مکانات کو بناتے تھے۔ تو تمہارے سامنے ظاہر، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں راستہ دکھائی تھیں۔ شیطان تو کرتا ہی ہے کہ برے اعمال مزین کرتا ہے، انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔
اور قارون اور فرعون اور حامان یہ سب جو لوگ تھے، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم اس سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے، ہم سے آگے نہ بڑھ سکے، ہمیں عاجز نہ کر سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا اپنی برسایا، بعض کو تو ہم نے پتھر کا اوپر سے پتھروں کی بارش کی۔ یہ کون ہے؟ قوم لوط ہے اور قوم شعیب ہے، جن کے اوپر آسمان سے پانی یہ پتھر برسایا گیا۔ اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، چنگھاڑ نے دبوچ لیا، قوم ثمود جیسے تھی، یا قوم جو ہے شعیب ہے۔ اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون کا معاملہ ہو گیا۔ اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا، فرعون کا معاملہ ہے، قوم نوح کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے سوا اور لوگوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں، اور لوگوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، تو ان کی مثال جو ہے مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، لیکن تمام گھروں میں سب سے زیادہ بودا، سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان کا حال ہے کہ ان کا جو سہارا ہے سب سے کمزور ہے۔ کاش وہ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، اور وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں سمجھتے۔ تو آپ سے کا میں پھر دعوت حق کے ضمن میں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو مصلحت و حق کے ساتھ پیدا کیا، اور ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی جو ہے دلیل ہے۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ بڑی بس بات ہے کہ نماز جو بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر خود بخود وہ فحاشی اور منکر چیزوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے تو دل جو ہے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو انسان پھر ان چیزوں سے بچتا ہے۔ لیکن نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اچھا، اللہ کے ذکر کا مطلب بھی ہمارے ہاں بڑا پرورٹڈ ہو گیا۔ اور ذکر کا مطلب ہم جب سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے جی؟ نہیں، ذکر کا جب آپ سوچتے ہیں تو نماز تو آپ اگر ذہن میں آ رہا ہے تو آپ کا تصور ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ ذہن میں تسبیح آتی ہے، ذکر۔ ٹھیک ہے جی، حالانکہ ذکر جو ہے اللہ کی یاد ہے، تسبیح ذریعہ ذکر ہے۔ یعنی جو لمحہ ایسا آپ کا گزرا جس میں آپ کو اللہ یاد آ گیا تو وہ ذکر کا لمحہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذکر ہے، یعنی یہ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک ڈرپ ہے آپ کو لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اللہ آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کا دل جو ہے چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جیسے وہ آپ موبائل چارج کرتے ہیں، جیسے ہی آپ وہ اللہ کا کنیکشن جڑا، اب یہ کسی طرح بھی جڑ سکتا ہے، اس کا ذریعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ چاند کو دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا یار چاند کو دیکھا اور اللہ یاد آ گیا کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چاند، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے حسین ہوں گے جنہوں نے اس حسین چاند کو بنایا، اللہ یاد آ گیا نا آپ کو، یہ ذکر کا لمحہ ہو گیا۔ اس طرح کوئی لیکچر آپ سن رہے تھے، یا یہ محفل جو ہے یہ ذکر کی محفل ہے، اس میں لائٹیں بند کر کے کوئی ضربے لگانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذکر کی محفل ہے، اگر آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے اس محفل میں تو یہ ذکر کی محفل ہے۔ تو ذکر جو ہے اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کی یاد ہی ذکر ہے۔ ذرائع اس کے کئی ہو سکتے ہیں، نماز ذریعہ ذکر ہے، تسبیح ذریعہ ذکر ہے، لیکچر آپ کو اٹینڈ کر لیں وہ ذریعہ ذکر ہے، قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، قرآن کائنات کے اندر غور و فکر کر لیں، یہ تمام ذرائع ذکر ہیں۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ذرائع ذکر جو ہیں ان کو ہم چینج کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چینج کرتے رہیں گے تو ہم اس سے اکتائیں گے نہیں۔ ایک ذریعہ ذکر پہ انسان ہوتا جاتا ہے۔ اب بیٹھ کے کوئی بندہ اگر تسبیح کرنا چاہے، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ 500 دفعہ کر لو، لیکن میں شرط سے آپ کو کہہ لیتا ہوں کہ وہ بھی 50 جو ہے تسبیح تو دھیان سے کرتے ہوں گے، باقی 450 وہ بازار میں پھر کے کرتے ہوں گے، مطلب دماغ بازار میں ہے اور خود مطلب ادھر۔ تو فوکس جو ہے نہیں ہوتا انسان کا، اس لیے چینج کرتا رہے، کبھی کوئی لیکچر سن لیا، کبھی ذکر کر لیا، کبھی قرآن پڑھ لیا، تو اس سے انسان جو ہے مسلسل اللہ کی یاد میں رہے گا۔ تو اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو، مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی ہے، ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں۔ تو اہل کتاب سے بھی آپ کو مناظرے کرنے ہوں گے، ان کو بھی سمجھانا ہوگا، تو آپ اچھے طریقے سے کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑا اچھا انداز ہوتا ہے کہ دیکھو ہم تو انکار نہیں کر رہے نا، ہم تو آپ کی کتاب کو بھی مان رہے ہیں، آپ جتنی بھی باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اوریجنل کتاب تھی، ابھی تو اس میں تحریف ہو چکی ہے،
لیکن یہ ہے کہ آپ منکر ہو رہے ہیں آخری نبی کے، تو اس لیے اس طریقے سے جب ان کو بات سمجھائیں گے تو ان کو ریلیٹ کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پر جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور مشرکین میں سے بعض اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھنے والے نہ تھے، نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لگتے تھے، یہ تو باطل پرست لوگ جو ہے شکر شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو قرآن تو روشن آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ یہی کمال ہے اس کا کہ قرآن کہاں پہ محفوظ ہے؟ وہ اہل علم کے سینوں میں ہے۔ یعنی یہ کہیں اس کو اگر پوری دنیا میں جو مصحف ہیں قرآن کے وہ ختم بھی ہو جائیں تو قرآن ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ایک حافظ بھی زندہ ہے۔ تو یہ تو اور لاکھوں کی تعداد میں حافظ ہیں۔ ہماری آیتوں کا منکر سوائے ظالموں کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں یعنی معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ وہی جو ٹانگ پکڑی ہوئی تھی جی فرمائشی معجزہ دکھائیں، تو آپ کہہ دیجیے کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرا دینے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے اور اس پہ رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں کہہ دیجیے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہ کافی ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے والے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ جائے گا۔ یہ عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اچانک اگر عذاب آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ مسلمانوں کو مشکل حالات میں ہجرت کی تلقین کی جا رہی ہے، اور مشرکین ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ان کو دعوت حق پیش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، ٹھیک ہے، کہ ان ارضی واسعہ، اے ایمان والو دیکھو اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہیں کام کیے، انہیں ہم یقیناً جنت کے ان باغات پہ لے کے جائیں گے، بالا خانوں میں لے کے جائیں گے، گھر ہیں ایسے کہ جن کے نیچے چشمے جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیا۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ایک بات جو ذہن میں صحابہ کرام کے منڈلا رہی تھی وہ کیا تھی کہ اگر ہم ہجرت کر جائیں گے، جب دنیا میں جو ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے اس زمانے میں کوئی کریڈٹ ٹرانسفر تو ہوتا نہیں تھا، یعنی آپ کی جو جمع پونجی ہے وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے کسی اور علاقے میں آپ چلے جائیں۔ وہاں تو اگر آپ نے ہجرت کرنی ہے تو آپ نے جو یہاں کچھ ہے وہ سب کچھ چھوڑنا ہے، اور جب نئی جگہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ اجنبی اور جسے فرام زیرو آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا، کہ اجنبی کی حیثیت سے جائیں گے اور زیرو سے دوبارہ سے سٹارٹ لینا پڑے گا۔ کتنا سامان آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ اتنے لمبے لمبے سفر تھے تو اس میں کوئی بڑی بگی تو نہیں ساتھ آپ لے کے جا سکتے بھائی، وہ جو اونٹ کے اوپر یا کھچروں کے اوپر آپ تھوڑا بہت سامان اپنا لے جائیں گے، باقی جو آپ کا جو کوئی زمین تھی جس کے اوپر آپ کاشت کرتے تھے، وہ جو خزانے تھے آپ کے، اگر کوئی تھے جتنے بھی تھے، کوئی مال تھا، وہ سب آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھو رزق کی فکر کیوں کرتے ہو؟ بھائی رزق کی فکر ویسے بائی دا وے اللہ نے کہیں پہ قرآن میں یہ نہیں کہا کہ رزق کی فکر کرو، اللہ نے کہا عبادت کی فکر کرو، میری بندگی کرنے کی فکر کرو، رزق میں تمہیں دوں گا۔ رزق تو لکھا ہوا ہے، رزق تو ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ بنی آدم جو ہے اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ جو رزق اس کے ذمے لکھا ہوا ہے اس کو مل نہ جائے۔ تو رزق تو مل کے رہے گا، ہاں اس کے لیے بہانہ ہوتا ہے جو آپ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک دفعہ یہی انداز تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کے ایک حواری جو تھا اس نے کل کے لیے کچھ چیزیں سیو کر لی۔ تو ذرا اسٹینڈرڈ چیک کریں کیا ہوتا ہے انبیاء کا، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یعنی اس اللہ کے بندے نے آج کا مطلب کھانا پینا کر لیا تو کل کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ذخیرہ کر لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا، اور اس پہ جو پھر ڈانٹ پڑی ہے اسے، اور وہ یہی باتیں انہوں نے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یاد رکھو، کیونکہ یا تو ایک سے دشمنی کرے گا تو دوسرے سے محبت کرے گا، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ اگر تم دنیاوی چکر میں پڑ جاؤ گے، ذخیرہ اندوز دنیاوی معاملات کو ذخیرہ کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ کو راضی نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہے؟ ہوا کے پرندوں کو نہیں دیکھا تم نے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چرند پرند نہیں دیکھے، ان کو کون نظر دیتا ہے؟ یہ تو ذخیرہ نہیں کرتا۔ اچھا یہ نیچرل سٹیٹ ہے تمام جانداروں کی کہ وہ آج کی فکر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا کبھی کل کا ذخیرہ نہیں کرے گی، وہ آج کا جو ہے سامان صبح جاتا ہے، وہ جو ان کا چڑا ہوتا ہے جو بھی ہے،
وہ جا کے وہ بھی خوراک وغیرہ لے کے آتا ہے گھر والوں کے لیے، یہ چڑیا بھی جاتی ہے۔ تو آج کیا ہوتا ہے کہ آج ہم نے کھا لیا، کل دوبارہ سے صبح جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہوا کے پرندوں کو دیکھو گے نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر والے نہیں ہو؟ تمہیں چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ؟ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ کیا تمہارے بس میں یہ چیز نہیں ہے تو کیوں اس میں لگتے ہو؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ نہ محنت کرتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں۔ پھر بھی تم سے کہتا ہوں کہ سلمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے جس طرح کا لباس پہنا کرتے تھے، وہ ان جو درختوں کی جیسا لباس نہیں پہن سکتے۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے کل تنور میں جھونک دی جائے گی، ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، وہ تم کو نہیں پہنائے گا، ٹھیک؟ اس لیے فکر مند نہ ہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، یا کیا پہنیں گے۔ ان سب چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رکھتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ تم پہلے اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کا دن اپنی فکر آپ کر لے گا، آج کے لیے آج کا دکھ ہی کافی ہے۔ گاسپل آف میتھیوز میں یہ بہت ہی ایمان افروز جو ہے خطبہ ہے اللہ تعالیٰ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو فکر نہ کرو، اللہ تمہیں دے گا۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہاں سے پلٹ جاتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخی روزی، جس چاہے بندے کی جو ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کون کرتا ہے، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ تو یہ جو ہے واعظ ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں ایک اور، ویسے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن چلے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، حقیقی ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جان جاتے، کاش کہ ہم جان جائیں۔ بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ بات کو خالص کر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خوشی کی طرف لے آتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور ان کو برتے بھی رہیں، مکرتے بھی رہیں اور برتے بھی رہیں۔ تو یعنی یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ جب پھنس جاتے تھے، تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کو پکارتے تھے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو یعنی امن والی جگہ بنا دی ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ جو ہے اچک لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم اچک لیے جائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کا کرم ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں جو ہے یہاں پہ تمکن ملا ہوا ہے، کہ ورنہ تو ہر بندہ یہاں پہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم اچک لیے جائیں گے، دوبارہ اس کو ان کو یاد کرایا کہ اللہ کا کرم ہے تمہارے اوپر، ورنہ تم یہاں پہ نہ ٹھہر سکتے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ جب حق اس کے پاس آ جائے تو اسے جھٹلائے، کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں سجا دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے ہم سب کے لیے۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سینے کو کھولنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کچھ محنت کرنی ہوگی، کچھ ایفرٹ کرنی ہوگی، کچھ سیکریفائسز کرنے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کر کے تو دیکھو، تم کر کے تو دیکھو محنت، میں ایک راستہ نہیں کئی راستے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اور واقعی جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں، تو پھر ان کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں تک ہی رکھتے ہیں، آگے سورہ روم پھر ہم انشاءاللہ کل اس کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی کویشچن ہو تو پوچھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔